تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق حقیقی معبود ہے، جو عرش پر مستوی ہے، تمام کی دعاؤں کا سننے والا وہی اکیلا رب العالمین ہے، جس نے لوگوں کی رشد و ہدایت اور بھلائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنا شروع کیا، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباعی کے اندر ہم سب کی اور ساری انسانیت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ کی ایک آیت پڑھی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 2 حدیثیں بلکہ حدیثوں کے 2 ٹکڑے آپ کے سامنے پڑھے گئے۔ قبل اس کے کہ ان آیات اور حدیث کے بارے میں ہم سنیں، ہم سب کو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھنے، اس کو باطل کہنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ اسی طریقے سے میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کے اندر اصلاح پیدا فرما دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دل ہمیں عطا فرما، آمین رب العالمین۔ ہمیں سے اکثر لوگ الحمدللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دیگر نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شریعت کی اتنی پابندی کے بعد بھی اکثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی، پریشانی سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ پریشان ہیں، اور ان کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی، اضطراری کیفیت ان کے اندر ہم کو نظر آتی ہے، اور سکون ان کو نہیں ملتا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں سکون نصیب نہیں ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہماری عبادات کے بدلے میں، یا کہ شریعت کی پابندی کرنے کے باوجود بھی ہمیں دنیاوی سکون حاصل نہیں ہے، وہ اسباب بیان کیے جائیں گے۔ اور یہ اسباب بیان کرنے کا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح مقصود ہے، کیونکہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، اگر یہ خوشی میں رہیں، اس خوش فہمی میں ہم رہیں کہ ہم اعمال تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن اللہ کے پاس ہم پہنچیں اور ہمارے وہ اعمال رد کر دیے جائیں، تو پھر وہاں پر بڑی ہی شرمندگی اور پشیمانی ہم کو ہوگی۔ تو اس پشیمانی سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دنیا ہی کے اندر ہمارے تمام اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اعمال جو اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوتے ہیں، اس کے لیے پہلی شرط ہے توحید پر ہونا۔ اگر کوئی انسان شرک میں ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ آخرت میں کسی بھی اچھے عمل کا بہتر بدلہ ملنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ انسان، وہ عمل کرنے والا شخص توحید پر ہو۔ اگر بہت سارے نیک اعمال کر لیا ہے لیکن وہ شرک پر مر گیا تو پھر اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس اس کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ توحید کے بعد جس سے ہمیں بچنا ہے ہمارے اعمال کے اندر، وہ ہے بدعات، کیونکہ انسان جب کسی بھی طریقے کی بدعت کرتا ہے تو صرف وہی عمل اس کا رد نہیں کر دیا جاتا، بلکہ اس کے دیگر اعمال بھی اللہ رد کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی بدعتی کو پناہ دے یا بدعت ایجاد کرے تو پھر ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا
کہ اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفلی عبادت اس کی قبول کی جائے گی۔ تو بدعات کا بھی اتنا سخت جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارا وہ بدعاتی عمل ہی رد نہیں کر دیتا ہے، بلکہ ہمارے دیگر اعمال جو ہم سنت کے مطابق کیے تھے وہ بھی رد کر دیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اکثر لوگ توحید پر بھی ہوتے ہیں اور بدعات سے بھی بچتے ہیں، اور ہم صرف اسی پر اکتفا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے ان میں ائمہ امام مقرر کر دیے جو ہمارے احکام کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ لما صبروا، یہ امام اللہ نے ان کو کب بنایا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ ذکر کیا ہے سورہ الف لام میم سجدہ کی اس آیت میں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کا جو امام بنایا تھا اس کے دو اسباب بیان کیے۔ ایک یہ کہ جب امام بنایا گیا ہے تو لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور ان کو امام کب بنایا جاتا ہے؟ جب وہ صبر کرنے والے ہوں اور پھر اللہ رب العالمین کے احکام پر یقین رکھنے والے ہوں، تو اللہ رب العالمین یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کا مستحق کون ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ کرے گا جو قرآن کا سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، جو قرآن کا سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بات بھی بیان فرما دی فَإِنْ كَانُوا فِيهِ سَوَاء، اگر سارے کے سارے ہی لوگ قرآن پڑھنے میں ماہر ہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں اور قرآن سے ان کو بہت زیادہ شغف ہے اور سب لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا پہلو بیان فرمایا، وہ یہ ہے اعلمہم بسنہ، سب سے زیادہ سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے والے۔ اور پھر اگر اس کے اندر بھی ہوں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عمر میں بڑے، عمر کو ایج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلا سبب امامت کا مستحق قرار دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اقرؤہم لکتاب اللہ، قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی شان رکھی ہے کہ ایک انسان جو کم عمر ہوتا ہے لیکن قرآن کو اس نے یاد کیا تو پھر اللہ رب العالمین اس کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کی امامت کرتا ہے۔ عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ جو تقریباً 7 سال کے یا 8 سال کے تھے اور وہ اپنے قوم میں اپنے بستی میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ ان کو سب سے زیادہ قرآن کریم یاد تھا، سب سے زیادہ قرآن کریم یاد تھا، تو وہ اپنے قوم میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ دوسرے جو بزرگ حضرات تھے ان کو قرآن اتنا زیادہ یاد نہیں تھا جتنا عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کو یاد تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ان کی قوم کا امام بنا دیا تھا۔ کم عمر ہے لیکن قرآن کو یاد رکھنے کی وجہ سے، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا کہ وہ لوگوں کی امامت کر دے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کون کرنا، نماز کون پڑھانا، اس سے متعلق وضاحت فرمائی کہ جو سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والے۔ اب قرآن کو پڑھنے والے اقرؤہم لکتاب اللہ، اس لفظ کی تشریح کے اندر، اس لفظ کی وضاحت کے اندر علماء نے کچھ اہم نکات بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہو
اور بہتر سے بہتر انداز میں اس کی تلاوت کے جو آداب اور اس کے حقوق ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے، ان آداب کا خیال رکھنے والا ہو، تو پھر ایسے شخص کو امامت کے لیے مقدم کیا جانا چاہیے، امامت کے لیے آگے بڑھانا چاہیے۔ اور دوسرا مفہوم اقرؤہم لکتاب اللہ کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ حافظ قرآن تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت اتنی کرتا ہے کہ جب دیکھیں وہ قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے، قرآن کریم اس کو زیادہ یاد ہے، بار بار قرآن کریم پڑھتا ہے اور پھر اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی امامت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہمیں قرآن سے کتنا شغف ہے، ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، ذرا ہم غور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دنیا کی جو تگ و دو کے اندر ہم لوگ مشغول ہو گئے ہیں، اس سے محفوظ رکھے۔ آج اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ دنیاوی کام کاج کے لیے ہمارے پاس وقت ہے ہمارے پاس، لیکن قرآن پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کریم سننے، قرآن کریم پڑھنا سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور اس کی شروعات آپ دیکھیں کہاں سے ہے، بچہ بچپن میں ہے، وہیں سے اس کی شروعات ہے کہ قرآن سے دور کر دیا گیا، دینی تعلیم سے دور کر دیا گیا۔ اسکولز وغیرہ میں ہم بھیج رہے ہیں بچوں کو، اپنی بچیوں کو، کیا عمر کے؟ 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، اور اس عمر میں ان کے جو اسکولز ہیں اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ غور کیجئے آپ، صبح 8 بجے، اور اگر آٹو وغیرہ لگا کر کے، یعنی سفر تھوڑا سا دور ہے تو اس وقت بس میں بھیج رہے ہیں یا آٹو کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں، تو 7 بجے، 7:30 بجے ان کو اٹھا کر کے بھیج دیتے ہیں، نیند سے جاگا کر کے، اور ان کو کیا کہہ کے ہم جگاتے؟ اٹھو اسکول جانا ہے۔ ہمارے لیے کبھی اس بات کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ ہم اپنی اولاد کو یہ کہہ کر کے نیند سے بیدار کریں کہ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو نماز پڑھو۔ کیا ہم نے یہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں نماز کا حکم دو، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کی عمر کے ہوں۔ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز پڑھنے کے لیے ان کو حکم دینا کہنا ہے، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، نماز چھوڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہلکی سی مار بھی مارو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ ابتدا سے ہی اٹھو بیٹا اسکول جانا ہے، اسکول جانا ہے، جلدی سو جاؤ، صبح اٹھ کر کے اسکول جانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی یہ نہیں کرتے کہ جلدی سو جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ، فجر میں اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، نماز کے بعد تم کو تلاوت کرنا ہے، یہ ذہن سازی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر بچے اسکول جانے کے بعد پھر وہاں سے جب گھر کو واپس آتے ہیں، اسکول کی تعلیم کیا ہے، کیا چل رہی ہے، وہ سلیبس کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا باتیں شامل کر دی گئی ہیں، اس کے بارے میں ایک الگ المیہ ہے، اس کے بارے میں ایک الگ المیہ ہے، کیا کیا چیزوں کو وہاں پر سکھلائی جا رہی، کس طریقے سے ان کے اندر بگاڑ لایا جا رہا، کس کس نام سے بگاڑ لایا جا رہا، وہ ایک الگ المیہ ہے۔ جب بچے گھر واپس آتے ہیں، کتنے بجے اسکول چھوٹتا ہے؟ 4 بجے، 5 بجے، وہ ٹائم تک تو اسکول کی ٹائمنگ ہے، چھوٹے بچے کیا پڑھنا ہے ان کو، لیکن 5 بجے تک ان کو بٹھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نئے ریمیڈیل کلاسز، اس کے لیے پھر سے الگ ان کو اسکول میں 1 گھنٹہ اور یا 2 گھنٹے اور روکا جاتا ہے۔ 7 بجے تک، 7:30 تک وہ گھر میں اسکول میں رہتے ہیں، پھر گھر آنے کے بعد وہ مغرب کب پڑھیں گے، قرآن کریم کب پڑھیں گے؟ جتنے اوقات تھے جس کے اندر بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے وقت متعین کیا جا رہا تھا، علماء دین کی جانب سے وقت ان کے لیے کیا جا رہا تھا، ہم نے کیا کیا؟ یعنی دنیاوی اسکولز والوں نے کیا کیا؟ یہ سارا وقت ہم سے چھین لیا، اور ہم بھی ان کی باتوں میں آ کر کے نادان اور بھولے بن کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے چلیے پڑھائیے، ہاں ٹھیک ہے چلیے پڑھائیے، اس کے لیے ہم وقت دے رہے ہیں، صبح سے لے کر کے فجر کی نماز سے لے کر کے عشاء تک دنیا کے وہی تعلیم ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ABCD اور سوشل اسٹڈیز، سائنس، یہ وہ ساری چیزیں۔
بس قرآن کب پڑھیں گے، قرآن کب پڑھیں گے، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ بچے جب ہمارے پاس مسجد میں آتے ہیں یا کسی اور مول صاحب کے پاس پڑھنے جاتے ہیں تو ان کا حال کیا ہے؟ آتے ہیں فوراً، پھر اس کے بعد کہتے ہیں مول صاحب آج ہم کو جلدی جانا ہے۔ وہی صبح سے لے کر کے شام تک کا وقت پورا وہاں پر ہم نے دیا، ہمارے بچے وہاں پر وقت دیے، پھر بھی جو وقت ہمیں قرآن پڑھنا ہے وہ وقت بھی ہم اس کے لیے لگا رہے ہیں، تو ہم قرآن کے لیے کہاں وقت دے رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد کبھی اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہمیں قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہمارے بچوں کو، اور بزرگ حضرات کو دنیاوی باتوں سے وقت نہیں ہے، اس سے فرصت نہیں ہے۔ اب پھر قرآن کون پڑھ رہے ہیں؟ نہ بچہ قرآن کریم یاد کر رہے ہیں، نہ بزرگ حضرات قرآن کریم کو برابر پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کسی دن امام غائب ہو جائیں یا نہ آئے تو پھر امامت کے لیے کسی کو آگے بڑھانے کی بات آئے تو آگے پیچھے ہوتے ہیں، نہیں آپ پڑھو، نہیں آپ پڑھو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہمیں بس وہی انا اعطینا اور قل اللہ احد، بس یہی دو سورتیں یاد رہتے ہیں جو بچپن میں ہم یاد کیے تھے۔ حالانکہ ایک سے بڑھ کر ایک قرآن کریم کے حافظ ہونا چاہیے، ایک سے بڑھ کر کے ایک قرآن کریم کی صورتیں یاد رکھنے والے لوگ ہونا چاہیے۔ جب یہ معاملہ ہو تو پھر دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے ہیچ ہوں گی، حقیر ہوں گی۔ ہمیں قرآن کو یاد کرنے اور اس کو پڑھنے، اس کو سیکھنے اور اس کو سننے کے لیے وقت لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار ائمتکم، گرچہ کہ یہ حدیث جو مسلم حکمران ہے، خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں یہ حدیث ہے، لیکن اسی کے اندر مساجد کے ائمہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اس حدیث کی شرح کے اندر مساجد کے ائمہ بھی آ جاتے ہیں۔ بالواسطہ یہ حدیث، ڈائریکٹ یہ حدیث مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں ہے، لیکن ضمناً اس کے اندر مساجد کے ائمہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر ہماری نمازیں قبول ہونے یا نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار ائمتکم، تم میں سے تمہارے بہترین امام وہ ہیں الذین تحبونہم، جن سے تم محبت کرتے ہو، وَيُحِبُّونَكُمْ، اور وہ امام بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ حکمران بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس میں محبت کا پہلو پہلے کس کی جانب سے بیان کیا گیا؟ عوام کی طرف سے، الذین تحبونہم، جن سے تم محبت کرتے ہو، اور پھر دوسرے نمبر پر ان کی جانب سے محبت کا ذکر کیا گیا کہ وہ امام، وہ خلیفہ، وہ حکمران تم سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، تم ان پر رحمت کی دعا کرتے ہو، تم ان پر رحمت کی دعا کرتے ہو، خیر و برکت کی دعا ان کے لیے کرتے ہو، امام کے لیے، حکمران کے لیے، خلیفہ کے لیے، اپنے ذمہ دار کے لیے تم رحمت کی دعا کرتے ہو، اور وہ امام بھی، وہ حکمران بھی، وہ خلیفہ بھی یصلون علیکم، وہ بھی تم پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمارے مساجد کے ائمہ اور ہمارے تمام مصلیوں کے درمیان ہونا چاہیے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا، کیونکہ اس میں کیا کہا گیا؟ خیر، بہترین لوگ کہا گیا، عوام بھی امام سے محبت کرنے والے، امام بھی عوام کے لیے خیر خواہ۔ جب یہ ہو تو یہ بہترین لوگ ہیں، اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین رب العالمین۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ، تم میں کے بدترین امام وہ ہیں، برے حکمران وہ ہیں، برے خلیفہ وہ ہیں الذین تبغضونہم، جن سے تم بغض رکھتے ہو، نفرت کرتے ہو، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وہ تم سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ تو امام کے خلاف بغض رکھنا یا ایک امام سے ناراضگی رکھنا گویا یہ برے ہونے کی ایک علامت اور پہچان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَتَلْعَنُونَهُمْ، تم ان پر لعنت بھیجتے ہو اور وہ تم پر لعنت بھیجتے ہیں، وَيَلْعَنُونَكُمْ، وہ تم پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر بیان کی گئی ہے۔
تو اس حدیث پر غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین امام، بہترین حکمران کس کو کہا گیا، کس کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جن کے لیے عوام بھی دعا کرتی ہے اور وہ عوام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جن سے عوام بھی محبت کرتی ہے اور وہ بھی عوام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین لوگ ہیں لا تجاوز صلاتهم آذانہم، کہ تین لوگ ہیں ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تین لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہے۔ اور یہ کون؟ شرک میں، بدعات میں رہنے والے نہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ غور کیجئے، شرک سے بھی بچ گئے، بدعات سے بھی بچ گئے، لیکن اس کے بعد اگر ان میں سے کسی بھی ایک کے اندر ہم ہیں تو پھر ہماری نماز قبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد الآبق حتی یرجع، اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ چونکہ آج تو غلامی کا زمانہ نہیں ہے، پچھلے زمانے میں یہ ساری چیزیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیان فرمایا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے وہ اس درمیان جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہے وہ نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ غلام پھر اپنے مالک کے پاس، اپنے آقا کے پاس واپس آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو دو جملے ہیں، پہلا شخص تو آج کے زمانے میں نہیں ہے، لیکن دوسرا اور تیسرا یہ آج کے زمانے میں بھی اور قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہے کہ ان میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم میں کا ہر شخص اس میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، اور وہ عورت، وہ بیوی جس کا شوہر اس سے ناراض ہے اور ناراضگی کی حالت ہی میں رات گزار دے۔ شوہر اور بیوی میں جو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں یا بات چیت وغیرہ نہیں چلتی ہے یا ایک کچھ ناراضگی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اس عورت کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جس کا شوہر اس سے ناراضگی کی حالت میں رات گزارتا ہو، یا کہ وہ عورت اپنے شوہر سے ناراض رہ کر کے رات گزارتی ہے۔ یہ یہاں پر حدیث ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اس پر رات بھر فرشتوں کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے۔ اتنا برا عمل ہے۔ تو خواتین اس جانب توجہ دیں، خواتین اس جانب توجہ دیں۔ تو یہاں پر ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں اسلامی میں اور بہنوں سے جن کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن اگر اپنے شوہروں کو ناراض کر رہی ہیں کسی بھی حیثیت سے جو شرعی حساب سے ہے تو پھر فوراً اپنے آپ کو اس برے عمل سے بچائیے۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے ایک خاتون نے یہ سوال کیا کہ میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، روزے بھی رکھتی ہوں، قرآن کی تلاوت بھی میں کرتی ہوں، صدقات اور خیرات بھی، یعنی بہت ساری نیکیاں میں کرتی ہوں، لیکن وہ نیکیوں میں مجھے مٹھاس، حلاوت، شیرینی اور مزہ مجھے نہیں آتا۔ عبادت کا جو مزہ آنا چاہیے، جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ آتا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں تو اس کا ایک مزہ آتا ہے، لیکن یہ میرے اندر ایک کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو شیخ صالح الفوزان نے اس خاتون سے کہا راجع، تم جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت کے بارے میں غور کرو کہ تم اپنے شوہر کی کتنی اطاعت کر رہی ہو۔ اللہ اکبر، یعنی شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے اگر نیک اعمال کر رہے ہیں تو ان نیک اعمال کی مٹھاس، ان نیک اعمال کا مزہ ہمیں محسوس ہوگا۔ اور اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو ناراض کر دی اور پھر اس کے بعد نیکیاں کرے تو پھر اس کو نیکیوں میں مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ وہ عورت جو رات اس حال میں گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو پھر اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ یہ ہمارے اس خطبے سے متعلق ہے، ہم سب سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لے، آمین رب العالمین۔ آپ نے فرمایا وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، لوگوں کی امامت کرنے والا شخص جبکہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو۔ امام کو اگر ناپسند کرتے ہیں عوام تو پھر اللہ رب العالمین اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو آخر جو جملہ ہے اس کے لیے سنن ابی داؤد کے اندر ایک دوسری حدیث یعنی دوسرے الفاظ ہیں
اما قوما وهم له کارہون، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا جو لوگوں کی امامت کرتا ہے جبکہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ تو امام سے نفرت، امام سے کراہیت، امام سے بغض، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں سوچ لینا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس طریقے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے امام سے ہمارا تعلق کیا ہے، یہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر اس سلسلے میں جب امام کی بات آتی ہے تو جتنے مصلی ہیں اتنے لوگوں کے اتنے مسائل۔ اب امام اکیلا اور نماز جو پڑھانا ہے کتنے لوگوں کا خیال کرے؟ نماز مختصر ہو گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مول صاحب نماز لمبی پڑھانا تھا، کبھی مختصر پڑھا دیے، آج کیوں نماز چھوٹی کر دیے، ارے میری 2 رکعت چھوٹ گئی، میری 1 رکعت چھوٹ گئی، اس طریقے کے مسائل۔ اور اگر کبھی خطبہ لمبا ہو گیا تو لمبا خطبہ کر دیے، خطبہ مختصر کرے تو بھی پریشان، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ٹائم کے حساب سے آنے والے لوگ ہیں۔ برا نہ مانے، اپنے اس عمل کے محاسبے کی ہمیں ضرورت ہے، اپنے اس عمل کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ذرا اپنے خیال اپنے سامنے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ آ چکے ہیں تو پھر آپ آگے آتے، اقامت کہی جاتی اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیا کرتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ نہیں آئے ہیں تو پھر آپ انتظار کرتے لوگوں کے لیے۔ اور پھر اسی طریقے سے معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی خاص طور پر، اور وہ نصیحت امام کو باضابطہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ کیا نصیحت ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور پھر جا کر کے اپنی بستی میں لوگوں کی امامت کرتے، لیکن وہاں پر لمبی نمازیں پڑھاتے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ عصر کی نماز یا مغرب کی نماز تھی جس میں معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز تھوڑا لمبی کر دی۔ اب وہاں پر ایک شخص تھے جن کو کچھ کام کے لیے ضروری طور پر جلدی سے جانا تھا، تو اب وہ اپنے گھوڑے کو ایسے رکھ دیے اور پھر اس کے بعد آ کر کے نماز میں شامل ہوئے۔ دیکھا کہ نماز اب ختم ہونے کا نام ہی نہیں، لمبی نماز چل رہی ہے، تو فوراً وہ نماز سے اکیلے الگ ہو گئے اور اپنی نماز مکمل کر لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے انہوں نے شکایت کر دی اور کہا کہ اللہ کے رسول، معاذ جو اس طریقے سے نماز پڑھ رہے تو میں نے ایسے معاملہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا بھیجے اور پھر اس کے بعد ان سے کہا اتکون فتانا یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، غور کیجئے، امامت کر رہے ہیں، غلطی ان سے تو نہیں ہے، لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت زیادہ الفاظ میں کر رہے ہیں، لیکن نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کر رہے ہیں؟ جو نماز سے الگ ہو گئے جماعت سے، ان کو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو کہہ رہے ہیں جو امامت کیے، اور کہا اتکون فتانا یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امامت کرو تو لوگوں کا خیال کرو، فإن فیہم ضعیف، کیونکہ ان میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، وذا الحاجہ، ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے مساجد میں جو بھی نماز کے جو اوقات ہیں، ہمیں اذان کے ساتھ مسجد میں پہنچنا ہے، تبھی ہماری تکبیر تحریمہ کے ساتھ بھی نماز ہوگی، اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی ہم کو حاصل ہوگی، اور ہماری کوئی رکعت وغیرہ بھی نہیں چھوٹے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں، مسجد کو جو آتے ہیں ہم اندازہ لگا لیتے کہ ہاں یہ ٹائم پہ جماعت ٹھہری ہے تو کم از کم پہلی رکعت 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، ہم اس حساب سے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ نہیں میری 1 رکعت چھوٹ جا رہی، مصعب تھوڑا لمبی نماز پڑھاؤ۔ تو جو پہلے سے مسجد میں ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کا کیا ہونا؟ لہذا اس سلسلے میں ہمیں اپنے عمل کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ الغرض خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کو ہمارے تمام اعمال اللہ کے پاس منظور اور مقبول کروانا ہے، تو بدعات سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسباب احادیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ان سب سے بھی ہمیں بچنا ہے، جن میں سے ایک یہ کہ امام سے ناراضگی وغیرہ کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں ایک وضاحت ہے، وہ وضاحت کیا؟ امام سے ناراضگی کس بنیاد پر؟
کیا اس کے پرسنل معاملے کی وجہ سے یا دین کے حساب سے؟ تو اس سلسلے میں شارحین حدیث نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دین میں کمی ہے، وہ انسان گنہگار ہے، فسق و فجور ہے، اس کے اندر گناہ کی عادات ہیں، پھر وہ امامت کر رہا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے اس کو ناپسند کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ امام اپنی جگہ بالکل دیندار ہے، شریعت کی پابندی کرنے والا، قرآن اور احادیث کے مطابق عمل کرنے والا، لیکن پھر ہم اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، نہیں یہ مول صاحب میری غلطی کو بول رہے، میری غلطی کو مجھے ٹوک رہے، وہ اس بنیاد پر اگر امام سے ناراضگی کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ